کی بات کر رہے ہیں. آپ کا اصل اعتراض یہ ہے کہ حضرت علی نے یہ کیوں کہا ان کے سامنے؟ اگر وہ اس اصول کو قبول نہیں کرتے جس اصول کو وہ پیش کر رہے ہیں، تو جس اصول کو خود قبول نہیں کرتے اس کو پیش کیوں کر رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ میرے سامنے نہج البلاغہ پیش کریں، بس آپ اس کو قبول نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، آپ اس کو قبول نہ کریں، ہم اس پہ گچ پچ نہیں کریں گے. دنیا بھر میں اصول ہوتا ہے فریق مخالف سے جب بات اگر آپ نہیں کریں گے، دنیا بھر میں اصول ہوتا ہے فریق مخالف سے جب بات اگر آپ نہیں مانتے نہ مانیں. دنیا بھر میں گفتگو کا اصول ہے کہ فریق مخالف کو اس کے اپنے اصولوں سے قانع کیا جاتا ہے، چاہے آپ ان اصولوں کو حق سمجھتے ہوں یا نہیں سمجھتے. اگر آپ کو یہ فنڈامنٹل بات نہیں معلوم تو کوئی بات نہیں. ایک بات اس پہ آخری بات کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں پھر ان کا سوال کا سلسلہ شروع. جی دیکھیں، آپ نے کہا کہ نہج البلاغہ کی مثال دی، ٹھیک ہے، کہ آپ اہل سنت اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہم نہج البلاغہ کو نہیں مانتے، بالکل صحیح آپ کی بات، ہم اس کو نہیں مانتے، اس پہ عمل بھی نہیں کریں گے، اس کے مطابق چلیں گے بھی نہیں. لیکن سیدنا علی لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ بقول آپ کے شورا کو نہیں مان رہے، لیکن خلیفہ وہی خبر دے رہے ہیں، اس کو دے رہے ہیں، لیکن اصول غلط مان کے، اصول کو غلط مان کے پھر خلیفہ بن رہے ہیں اس اصول پہ. ہمارا سوال یہ تھا، یہ کام آدھا گھنٹہ اس پہ ضائع ہو گیا. اب میں اس کا جواب دے دوں. ایک نیا پوائنٹ آپ نے، یہ پرانا پوائنٹ ہے، میں عرض کر دوں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت علی ایک اصول کو پیش کر رہے ہیں جبکہ اس اصول کو خود صحیح نہیں سمجھتے بھی کر رہے ہیں اور خود اس اصول کے مطابق خلیفہ بھی کر رہے ہیں. تو میں یہ کام نہیں کرتا، صحیح ہے، یہ کہہ رہے ہیں نا آپ، میں یہ کام نہیں کروں گا، میں پیش کروں گا لیکن خود اس پہ عمل نہیں کروں گا. اچھا، تو آپ میرے سامنے پیش کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ میں قبول کر لوں. ہاں، میں عمل نہیں کروں گا، اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، یعنی سیدنا علی کی ذات کی بات کر رہا ہوں. تو میں جب قبول کر لوں گا یہ بات، ٹھیک ہے، تو میں اس کتاب کو صحیح مانوں گا یا غلط مانوں گا؟ سامنے والا جو ہے وہ غلط مانے گا، لیکن جو خود میں قانع ہو جاؤں، میں اس اصول پہ قانع ہو جاؤں جو آپ نے مجھے بات کر رہا ہوں، میں ادھر ادھر نہیں جا رہا. جی سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس اصول کو غلط سمجھتے ہیں اور سامنے والا معاویہ رضی اللہ عنہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں، ان کو قائل کرنے کے لیے وہ اصول بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن اس اصول پہ خود کیوں چل رہے ہیں؟ کہاں چل رہے ہیں؟ ان کو تو خلیفہ تو حق ہے نا. دیکھیں وہ تو انہوں نے کہا ہے نا، انہوں نے تو کہا ہے نا، تو سمجھانے کے لیے کہا ہے نا، خود ان کا تو حق ان کے نزدیک. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، حضرت علی اس اصول کو خود کہاں قبول کر رہے ہیں؟ مجھے ان کا حق نے بلایا ہے. ارے میرے بھائی جواب دے رہا ہوں، میرے ایک سیکنڈ، میں پھر یہ تو حیرت ہے آپ یہ سوال کر رہے ہیں. اب میں ایک سیکنڈ، مجھے ان کی بات کا جواب دے دیتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی اس اصول پر چل رہے ہیں. نو، حضرت علی اس چیز کو قبول کر رہے ہیں جو ان کا حق ہے. اس اصول کی وجہ سے اس کا حق نہیں ہے حضرت علی کا. تو حضرت علی اصول کو قبول نہیں کر رہے، صرف حق کو قبول کر رہے ہیں. ان کا حق خلیفہ بلا فصل کا تھا، نہ کہ جد خلیفہ کا تھا. پھر ان کا حق حکومت کا ہے. حکومت کون سی حکومت؟ حکومت سال بعد رسول اللہ کے بعد ہمیشہ ان کی حکومت ہے جب تک وہ زندہ رہے. میرا عقیدہ ہے، آپ بتا بلا آپ آ گئے نا بلا فصل پر. میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہماری بحث اصول پر ہے. دیکھو حضور تو میرا عقیدہ مجھ سے پوچھے نا، میرا عقیدہ کیا ہے، میرا عقیدہ کیا ہے، مجھے جواب دینے دیں. میرا عقیدہ آپ بیان نہیں کریں. میرا عقیدہ یہ ہے کہ حکومت حضرت علی کا حق ہے رسول اللہ کے انتقال کے بعد. چوتھے نمبر پہ ہاں مستقل حق ہے. اس سے پہلے وہ حق غضب ہوا تھا، ان کا حق چھنا ہوا تھا، اس کے بعد ان کا حق ان کو مل گیا. چھناوا کس طرح تھا؟ شروع سے چھنا ہوا تھا نا. جو ہمارے نزدیک خلافت جو ہے الہی منصب ہے، وہ بحث ہو چکی. خلافت الہی منصب ہے، آیت قرآن ہے اس کے اوپر. آیت قرآن حق چھین سکتا ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. ارے کسی کی بیٹی کو وراثت میں آتا ہے، یہاں سندھ میں جو ہے قرآن اس کا حق نہیں چھن نہیں جاتا. کوئی نیا کام ہوا ہے کیا؟ حج کرنا رسول خدا کا حق نہیں ہے، کفار کرے نہیں کریں گے. یہ کون سی ایسی بات کر رہے ہیں؟ حق چھنتا ہے میرے بھائی. لوگ دیں گے یا اللہ دے گا؟
चीना लोगों ने भाई ये हुकूमत लोग अल्लाह से भी चोरी हो गए नहीं है उनको उनका हक यानी 20 साल तक अल्लाह ने वक्त ना दिया उनको ना लोगों ने कबूल नहीं किया। प्लीज अल्लाह ने वायदा फरमाया है कि वो वादा शुरू में तो खलीफा बना खलीफा तो वो शुरू से तो अल्लाह ने बनाया खलीफा कौन सा खलीफा खलीफतुल्लाह है वो और खलीफतुर रसूल है हुकूमत की बात हो रही है यार पहले आप जाए शोर हो रहा है फिल अर्द लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द अल्लाह ने वायदा फरमाया है खलीफा है फिल अर्द का लेकिन वो तो हो नहीं रहे मैं कब हां एक सेकंड यार एक सेकंड मैंने कब से क्या बोला यार मेरी आर्गुमेंट को नहीं तोड़ा है एक सेकंड भाई प्लीज जमीन में खलीफा बनाएंगे कब नबी के बाद लेकिन वो हम देखेंगे वो तो 50 साल से साल के बाद आ रहे हैं खलीफा यानी अल्लाह ने वादा पूरा नहीं किया माशाल्लाह। तो यानी आपने ये फर्ज कर लिया ये यानी जो शुरू गुफ्तगू थी उसको नजरअंदाज कर दी जब मैंने वाज़ेह किया था कि खिलाफत नियाबत का नाम है हुकूमत हक है उसका लेकिन अगर ये हक नहीं भी मिलता तब भी वो खलीफतुल्लाह रहता है। मैं इस आपके उसूल मैं इस बात की वजाहत कर चुका था खिलाफत बमायने नियाबत है रसूलुल्लाह की तरफ से नुमाइंदगी अल्लाह की तरफ से नुमाइंदगी फिल अर्ज़ हाँ जमीन पर वही है नुमाइंदा वही है 30 साल तक तो यानी इमाम हुसैन मैंने इसका जवाब दिया था आपको खिलाफत बमायने हुकूमत नहीं है वरना यजीद खलीफा है क्या हजरत देखें हुकूमत यानी आप एक सेकंड अल्लाह ने वादा एक सेकंड रुक जाए एक सेकंड वादा ये वादा किससे हुआ है आमनू मेरे को मेरे बकौल ने कुरान किया फॉर व्हाट से जब कुरान को कोट कर रहा हूं तो बकौल मेरा मैंने आपको एक दफा भी लिखा बकौल आप कुरान कोट कर रहे हैं आपने किसास की बात की नहीं कुरान पे एक बात करें ना कुरान पे नहीं का बकौल आपके चाहे बकौल अल्लाह के अभी शरह नहीं पेश कर रहा आयत के अल्फाज हैं जी जी ठीक है वादा किससे ईमान वालों से साले से खिलाफत उनको देगा है ना अगर खिलाफत माने हुकूमत ले ले तो जिसको भी हुकूमत मिली वो साले अच्छा ये मशवरा हम किसको दें वादा किससे सही मशवरा किसको देंगे अल्लाह को दें अरे यार मेरे सवाल का तो जवाब दो फॉर गॉड से 1.5 घंटा गुजर गया मैं जो भी सवाल करता हूँ उसका जवाब नहीं मिलता मैं पूछ रहा हूँ नहीं आप कोई और बात शुरू कर देते हो मैं आपको उसी बात का जवाब देता हूँ वादल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम जी हां वामिलुस सालिहात है ना ये दो शर्तें जी जी कौन सी दो शर्तें फरमाएं ईमान और नेक अमाल क्या अल्लाह किसको हुकूमत देगा जिनका ईमान होगा आप खलीफा के मायने हुकूमत ले रहे हैं ना जी अर्ज़ के अल्फाज है ना हाँ लयस्तखलिफा अरे हाँ तो आपने हुकूमत के मायने लिए ना तो इसका मतलब है कि हुकूमत किसको देगा अल्लाह जो ईमान वाले होंगे नेक अमाल करेंगे है ना जी हाँ तो यजीद अच्छा यहाँ यजीद को वादा है मैं पूछ रहा हूँ आपसे यहाँ यजीद को वादा है आपसे पूछ रहा हूँ करके दिखाएं आप कह रहे हैं कि खिलाफत बमायने हुकूमत है आप कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा मेरे नजदीक खिलाफत बमायने हुकूमत नहीं है खिलाफत बमायने नुमाइंदगी उसका हक है जो खिलाफत मिलेगी यानी हमारे नजदीक खलीफतुल्लाह इमाम हुसैन है यजीद नहीं है खलीफतुल्लाह। अच्छा फिर ये कौन सी क्या बात कर रहे हैं आप यजीद बागी है इमाम का हम यजीद की बहस करते नहीं है अरे आपके उसूल की बात कर रहा हूँ आप बार बार खलीफा के मायने खलीफा के मायने खलीफा के मायने खिलाफत के मायने नुमाइंदगी है अच्छा रिप्रेजेंटेशन है हुकूमत उसका हक है तो हुकूमत की जिम्मेदारी किसको मशवरा दें लोगों की जिम्मेदारी है कि इमाम हुसैन की हुकूमत को कबूल करें ये हुकूमत देने का वादा अल्लाह फरमा रहे हैं और वो अल्लाह वादा खिलाफत का कर रहा है बार-बार खिलाफत मैंने नुमाइंदा खुदा का जमीन का अल्लाह का नुमाइंदा इमाम हुसैन है यजीद नहीं है भले इमाम हुसैन के पास इख्तियार सर एक बात ये देखें मैं अर्ज करता हूँ इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए समझे इस बात को जी हाँ अल्लाह का वादा है खिलाफत का जी जी हाँ ये खिलाफत इन शराइत पर मिलेगी ठीक ठीक तो इमाम हुसैन खलीफा ठीक यजीद नहीं है ठीक है अगर हाँ, ठीक अगर खिलाफत जी हाँ बमायने क्या है नुमाइंदगी अगर खिलाफत बमायने हुकूमत ले ले
جی جی اور اللہ کا وعدہ حکومت دے گا. جی جی ہاں ان کا یہ نہیں. ہاں بالکل. تو کیا تو حکومت تو یزید کو ملی, امام حسن کو کام ہم اس کا جواب دیں جی اسی بات کا دیں. جی جی اسی بات کا. بس اسی بات کا جواب دے. اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے قرآن مجید کی جب آیت نازل ہوئی سورہ نور آیت نمبر 55, اس وقت میں جتنے بھی مومنین تھے وعدہ ان سے ہے. اس وقت یزید تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا امام حسین جن سے, ہاں یہ آپ نے کہا بالکل, یہ آپ نے کہا کہ امام حسین پیدا ہو چکے تھے کیونکہ یہ ہے 7 ہجری کا واقعہ. لیکن آپ کے عقیدے کے مطابق, ارے یار میرا عقیدہ نہیں, میرے سوال کا جواب دو میرے صحیح بھائی. وہی تو دے رہا ہوں میں غور سے اس وقت سے میں پوچھتا ہوں سوال اپنا, آپ کوئی اور بات شروع کر دیتے ہو. چلو ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ امام حسین سے کیا ہے, صحیح میرے آپ پورا سنو کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ بابا پورا نہیں دو گے جواب. میں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے کیا ہے, ایمان والوں سے کیا ہے. تو ایمان والوں میں سارے آ گئے, امام حسین بھی ہیں, امام حسین بھی ہے اس میں. ٹھیک ہے صحیح صحیح ہے. تو یہاں پر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ خلافت فی الارض زمین کی خلافت ہے. وہ کس کو ملی؟ ٹھیک ہے, امام حسین کو ملی. آپ میرا پورا تو سن رہے ہیں بابا, آپ تو خام خاص ہم کو جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. اچھا ایک چیز دکھاتا ہوں دوست. اچھا میری ایڈ سنیں, پوری میرا آپ سب لوگوں کو ایک چیز جب آپ میرا پورا سنو پھر آپ کو حق ہے. آپ لوگ جملہ کہہ رہا ہوں, پوری بات سن لے پھر آپ یہ دیکھیں ٹائم دیکھ کے کتنی دیر میں آپ بات مکمل کرو گے؟ یہ میں صرف 5 منٹ میں 5 منٹ یا 3 منٹ میں 3 منٹ میں میں 3 منٹ نہیں بولوں گا گھڑی دیکھ کے. 3 منٹ بعد مجھے اس بات کا جواب دیں گے کہ امام حسین کو اللہ نے خلیفہ بنایا یا نہیں بنایا, اس بات کا جواب. ہاں ہم اپنے عقیدے کے مطابق دیں گے, آپ کے عقیدے اس بات کا لیکن جواب ہوگا. ہاں جواب ہوگا کہ بنایا یا نہیں بنایا. بالکل 3 منٹ بعد بولنا شروع کریں. ٹھیک ہے صحیح. تو یہاں پر جو ہے ہمارا جو عقیدہ ہے نا, ہم اپنے عقیدے کی بات کر رہے ہیں, آپ کے عقیدے کی بات نہیں کر رہے ہیں. کہ یہاں پر حکومت کا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ پورا کیا, لیکن اہل شیعت کے عقیدے کے مطابق کہ حق تو جو ہے وہ ان کا ہے. اگر لوگ دیں تو ٹھیک ہے, نہ دیں تو پھر جو ہے وہ مجرم ٹھہرتے ہیں اس عقیدہ کے مطابق. میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت علی فرما رہے ہیں اس عقیدے کو توڑ رہے ہیں جو اہل شیعت کا عقیدہ ہے کہ نہیں حق ان کا ہے. حضرت علی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم مجھے اس خلافت سے چھوڑ دو تو میں وزیر ہو کے رہنا بہتر سمجھتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے عقیدے کی مخالفت حضرت علی خود فرما رہے ہیں کہ مجھے خلیفہ نہیں بناؤ, مجھے خلیفہ نہیں بناؤ, کسی اور کو بناؤ. جس طرح آپ نے فرمایا کہ حق تو ان کا ہے, اگر حق ان کا ہے تو حضرت خود اس کا انکاری ہے. اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ میرا مکمل جواب ہو گیا. باقی رہا مسئلہ یہ ہے حکومت کا, تو ہمارا جو عقیدہ ہے حکومت کا, تو اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت اس کو نہیں ملی. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ روحانی ہمارے خلیفہ ہیں, بے شک ہیں, لیکن یہاں پر زمینی خلافت جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ان کا نہیں ملا, باقی روحانی ہمارا خلیفہ ہیں. ہاں حضرت علی خلیفہ ہیں, حضرت امام حسن خلیفہ ہیں, کیونکہ جو ہمارا عقیدہ وہ ثابت ہے کہ ان کو خلافت ملی اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا وہ سچا فرمایا. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کو زمین میں خلافت ملے گی, اور ملی, بالکل ملی, کیونکہ یہ جمع کا سیگا ہے. جمع کے سیگے میں 3 آنا لازمی ہے, پھر دوسرے آئے نہیں آئے, 3 کا آنا لازمی ہے جس میں اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا. اور یہاں پر جب آپ اس کی ڈیفینیشن پڑھو گے قرآن مجید کی آیت کو تو آپ کو بالکل کھل کر سامنے آ جائے گی. لیکن اہل شیعت کے عقیدے کے مطابق حضرت علی خود جو ہے نا اس کے انکاری ہیں. جس طرح یہ سائیں فرما رہے ہیں کہ بھائی ان کا حق ہے, حضرت فرما رہے ہیں کہ مجھے نہیں چاہیے خلافت. جب حق ہے تو پھر کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے عقیدے کی سائیں خود مخالفت کر رہے ہیں. آپ سے اس کا جواب دے دیں. اور بول دیں, آپ کے پاس بس میں نے بول رہے ہیں بس صحیح میں نے بولا. آپ جب یہ بولیں گے تو بیچ میں ہم نہیں, ہم بولتے نہیں ہیں, نہیں بولتے ہیں. اور چیز کہنا ہے بس. سر اس میں ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ تھوڑا آپس میں میوچل کوسچننگ کر لیتے ہیں تو اس کو ڈونٹ مائنڈ. کچھ کہنا ہے آپ لوگوں نے, اور میں کیوں اس کو برا مانوں گا؟ علی بھائی کچھ کہنا ہے, بلکہ میں تو اس بات کو سوچتا ہوں کہ سوال کرنے دیں ان کو. میری کوسچن آپ جواب کیا تھا کہ اللہ نے امام حسین کو خلیفہ بنایا یا نہیں بنایا؟ روحانی خلافت کی تو بحث ہی نہیں ہو رہی تھی, حکومت کی بات ہو رہی تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بنایا. تو اپنے عقیدے کے مطابق بتائیں. آپ کے عقیدے کے مطابق. جی جی. تو حکومت کس کو دی آپ کے عقیدے کے مطابق؟ جی حکومت کس کو دی اللہ نے؟ یزید کو. اللہ تعالیٰ نے جو حکومت دی, جو وہاں پر جس ٹائم پہ قرآن مجید کے آیت نازل ہوئی نا,
اس میں جمع کا صیغہ ہے تو 3 کو حکم لازمی ملی ہے، تو اس میں اضافی طرح جو ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی دے اس میں خلافت جو ملی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کو ملی ہے، حضرت عمر فاروق کو ملی ہے، حضرت عثمان کو ملی ہے، حضرت علی کو ملی ہے، حضرت حسن کو ملی ہے۔ یہ ہمارے حسین کے وقت جی سیدنا علی تو آپ بھی امام حسین کے وقت میں، امام حسین آپ بھی نہیں مانتے اس کو؟ تو آپ بھی نہیں مانتے۔ امام حسین کے وقت میں، ہم امام حسین کا قرآن مجید کی آیت پیش کرتے ہیں۔ امام حسین کے وقت میں خلافت کس کو ملی ہے؟ امام حسین کے وقت میں جدید خلیفہ تھا لیکن ہم اس کو بر خلیفہ نہیں مانتے۔ تو اللہ نے خلافت دی تھی اس کو؟ صحیح، قرآن مجید کی آیت ہم نے پیش کی وہ ہے کیا؟ تو اب خلافت پر کس کا حق ہے؟ وہ اللہ والی خلافت۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا وعدہ پورا کیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ میں پوچھ رہا ہوں جو خدائی خلافت ہے وہ پوری وہ کس کا حق ہے؟ خدائی خلافت نبی ہوتے ہیں، یہ بات چل رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہاں بات چل رہی ہے خلافت نبی کی بات چل رہی ہے، خلیفہ کون ہے؟ خلیفت اللہ جو خلیفۃ الرسول کی بات ہو رہی ہے، خلیفت اللہ کی بات خلیفۃ اللہ نبی ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ ایسے تو ہر مسلمان خلیفہ ہے، پوری بات سننے میری، ایسے تو ہر مسلمان خلیفہ ہے، یہاں بات چل رہی ہے خلیفۃ الرسول کی، او بھائی یہ ریکارڈ کرو بھائی، ریکارڈ کریں، یہاں بات چل رہی ہے خلیفۃ الرسول کی، اور اللہ وعدہ فرما رہے ہیں سورہ نور میں، یہ وعدہ فرما رہے ہیں خلیفۃ الرسول کا۔ تفسیر صافی میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ خلیفہ بنائے گا ان کو نبی کے بعد، لَيَجْعَلَنَّهُمْ خُلَفَاءَ بَعْدَ نَبِيِّهِمْ، کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے سوال کا جواب آئی ہے نا، پورا سنو رہے اللہ نے دیکھیں نا وضاحت فرمایا تفسیر صافی میں کہ ان کو خلیفہ بنائے گا نبی کے بعد، یعنی اللہ وعدہ فرما رہے ہیں بعد کے لیے، یہاں بعد کی بات نہیں ہو رہی، آپ 26 سال کی بات کر رہے ہیں، 26 سال پر انہوں نے اپنا قبول کیا، اور یہاں بعد کی بات ہو رہی ہے، فوراً نبی کی بات ثابت نہیں ہوا، بڑی زبردست بات کر ہے نا، وہ زبردست بات تو ماننا چاہیے آپ کو بات۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ خلیفت اللہ نہیں ہوتا، خلیفت الرسول ہوتا ہے۔ نہیں، بات ہم اپنی یہاں نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، جیسے ہی میں اس بات پہ ایمفسائز کرتا ہوں فوراً آپ شرائط شروط لے آتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں خلافت خلیفت اللہ، نہیں سر سب میں نے کہا کہ اس آیت سے میرے غلط بیانیاں نکالیے گا۔ نہیں، ہم نے کہا خلیفت اللہ آپ نے کہا کہ انبیاء ہوتا ہے، انبیاء ہوتے ہیں۔ یہ مفتی محمود الحسن دیوبندی جانتے ہیں؟ جی ہاں، فتاوی محمودیہ پڑھا ہے آپ نے؟ ہاں میرے بھائی پڑھا ہے، میں نے پڑھا، وہ امام مہدی کے لیے خلیفت اللہ کا لفظ استعمال ہاں تو ہے، بالکل ہے کہ نہیں؟ کیا بار تو پڑھے ہیں، میں کہہ رہا ہوں خلیفت اللہ مہدی کا ہے، ہاں خلیفت اللہ مہدی بار تو پڑھے نا، وضاحت ہو جائے گی اس میں، بار پڑھے وضاحت تھوڑی کرنی ہے، خلیفت اللہ ثابت کرنا ہے، وضاحت تو کرے، خلیفت اللہ ثابت کرنا ہے، اس طرح ہر مسلمان خلیفہ، اس طرح ہم نے خلیفت اللہ ہے ہر مسلمان۔ ہر مسلمان اللہ کا خلیفہ ہے۔ ابھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی قرآن مجید کی آیت کے مطابق کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں میرے بھائی۔ نہیں، صحیح، اس کی بات ابھی میں کہہ رہا ہوں خلیفۃ بلا فضل، خلیفت اللہ کی بات ہو رہی ہے، میں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں پلیز، تھوڑی دیر ہولڈ کریں خلیفۃ بلا فضل، سر جی، تھوڑی دیر خلیفۃ ابو سے مراد اللہ ہے، سر جی تھوڑی دیر ہولڈ کریں سر، آپ نے ایک حوالہ سوال دکھا رہا ہوں، کیا، آپ نے قرآن کی آیت پیش کی، آپ اس حوالے سے بات کو ہمیں اس کا جواب چاہیے، صحیح، جو ہم نے آیت پیش کی ہے نا، پلیز اس کا ہم جواب۔ اس کا بھی آئے گا علی صاحب کا کہ انہوں نے بات کہی خلیفت اللہ، خلیفۃ اللہ کا، اور نبیوں کو کہا کہ نبی صرف خلیفہ نہیں، نبی بھی ارے پلیز یار، میں قرآن مجید میں انہوں نے جو بات کی ارے پلیز نا، وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ ریکارڈ کچھ نہیں، ریکارڈ ہم کون سا سپریم کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں؟ بات ہوتی ہے نا، پھر یہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے نے سننے کہنے کی غلطی ہو جاتی ہے، تو یہ دس از فار سیٹ فار نالج، نالج بیس، کلیئر کانسیپٹ۔ بات سوال پورا ہو جائے۔ اس مجلس کا وقت مقرر تھا کہ اس وقت تک چلے گی؟ نہیں سر فجر کے یہ بعد ان کی مرضی ہے بھائیوں کی، یہ ابھی انہوں نے 1 گھنٹے کا وقت لیا تھا ان سے سوالات کرنے کے لیے، اور 2.25 گھنٹے ہو چکے ہیں، میں نے کہا کوئی بات نہیں، سارے سوالات کریں، ہم اسی ان کی خدمت میں آئے اسی لیے۔ اب ہم ان سے بعد میں 2 گھنٹے لیں گے، ہاں ٹھیک ہے، آپ 3 گھنٹے لے سکتے ہیں، لیکن بالکل انشاءاللہ۔ اگر ضرورت پڑی افضل خاموشی ہے، ہاں وہ ہمارے دوسری ڈال ہے، کہاں ہے؟ دوسری ڈیوائس ہے، وہ بیگ نیچے بیگ ہوگا اس میں ہوگی۔
नीचे बैठ पड़ा है निकाली मैंने और जवाब दिया वो कौन सी है, मैं उससे बात करूंगा। रूहानी खिलाफत। रूहानी खिलाफत क्या होती है? किस चीज का नाम? जिसमें हुकूमत ना रूहानी हो। खिलाफत यानी हुकूमत ना हो। जी यानी ये खिलाफत होती है। जी जी हुकूमत नहीं होती है, खिलाफत होती है ना? जी ये खिलाफत साबित हुआ है ना आपके नजदीक भी। लेकिन फिल अर्ज के वादा है। आप वो बिल्कुल इसको फिल अर्ज यार, फिल अर्ज का मतलब है जमीन पर होता है। जमीन में क्या? आप जो रूहानी खलीफा कहाँ होता है? आसमानों में होता है, जमीन पर होता है। के नंदल हम दीन हमसे क्या माना है? हाँ, उनके दीन को मजबूत करेगा। तो क्या मजबूत हुआ? अल्लाह का दीन मजबूत। 26 साल में दीन मजबूत हुआ है किसी तरह का दीन तो यार विदाउट कर आप दोबारा रिपीट नहीं कर रहे बात को। आप समझ नहीं बात मतलब अमेरिका में दीन मजबूत नहीं है। वहाँ कौन सा दीन राजे? मैं पूछ रहा हूँ अल्लाह का दीन, चोर का अल्लाह का दीन वहाँ चोर मखलूक की है। सजा क्या है? अरे मैं पूछ रहा वहाँ चोर की सजा क्या है? दीन का नाफिज इस्लाम निफाज नहीं ना, वहाँ निफाज नहीं है। बस और मखलूब है, यही है। मखलूब है। मखलूब से क्या मुराद ले रहे हैं आपके? आप बताए ना, मखलूब से क्या मुराद ले जो रहे हैं? आप बोलते हैं गालिब और मखलूक को ना। हम सिर्फ बात कर रहे हैं हुकूमत। मैं जो मायने आप कह रहा हूँ, वजाहत करने दें मुझे, वजाहत करने अल्लाह दें। का जी आप बताओ। हम जो बात कर रहे हैं वो हुकूमत की है, यानी उसके मुताबिक निजाम चले और उस वो राइज भी हो। चोर के हाथ काटे जाएं, जो इस्लामी सजाएं हैं वो नाफिज हो, हमारा ये मतलब है। ये मतलब नहीं अगर ऐसा नहीं हो रहा तो अल्लाह का दीन मखलूक हो जाता है। और मखलूक से क्या मुराद? आप जो मतलब ले रहे हैं ना वो गलत ले रहे हैं। हम अरे ये कुरान क्या मतलब ले रहा है यार? कुरान ये ले रहा है कि हम इनके दीन को मजबूत करेंगे, यानी जो इस्लाम के अहकामात हैं वो नाफिज करेंगे। और खुलफा की बात यही हुआ, दीन खुलफा की की बात यही हुआ। मजबूती यानी खुदा न खास्ता आज दीन मजबूत नहीं है फिर आपके नजदीक तो नाफिज नहीं तो फिर मजबूती और नाफिज अलग अलग नहीं, है ना? नहीं, नहीं। हाँ हाँ भी कर रहे हो और फिर उनकी हिमायत भी कर रहे हो यार। अब आप क्या यही बोल रहे बात हैं? है ना, अच्छा, दीन आप की इसको बात से जाने से जाने। आपसे बुलाओ से। किसी भी मैं अर्ज करता हूँ दीन की मजबूती उसके पीछे इब्राहीम पर, उसके पीछे दलाइल पर मौकूफ है, लोगों की कबूलियत पर मौकूफ नहीं है। दीन की तमकीन उसके बुरहान पर मौकूफ है, ना के लोगों की कबूलियत पर। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। एक हवाला पढ़ो। अल्लाह का दीन एक हवाला पढ़ो। गालिब है एक हवाला पढ़ो। हर दौर में। दीन क्योंकि बुरहान पर कायम है। अगर लोग यानी आप ये कहें कि हक जो है वो गालिब नहीं है क्योंकि हक छिन गया, अरे हक की बुनियाद क्या है? खुदावंद ताला है। हक के साथ कौन है? अल्लाह ताला है। क्या मगलूब हो सकता है? अगर इस तरह नहीं होता फिर नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह ने इंसान अशखास कत्ल होते हैं, अशखास कत्ल होते हैं, अशखास शहीद होते हैं और खुद ये शहादत भी दीन का गलबा, ये भी मगलूबियत है। हम तो मानते हैं हम उसका दुनियावी इख्तिदार है, उसको आपने दीन को जज करना उस पर कि दुनियावी इख्तिदार चलाएगा दीन मगलूब, यानी इमाम हुसैन के दौर में दीन मगलूब हो गया नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, इसराइल या गालिब हुआ। सही क्या बातें कर रहे हैं यार? आपका भी अकीदा नहीं है ये। आपसे नहीं। मुनाजरे में मुझे लाजवाब करने के लिए बात कर रहे हैं। सही कुरान आपके नजदीक इमाम हुसैन की शहादत कुरान दीन के गलबे का सबूत है या मगलूब होने का सबूत है? हम जो है मंतक की बातें थोड़ी करेंगे, हम तो अच्छा, कुरान गैर मंतकी की बात करेंगे आप? नहीं, सुने, जो सुने। कुरान मजीद तो मंतकी ने बात गवाही करेंगे। दी है ना, हम उसके मुताबिक बात करेंगे, मंतक की बात कुरान नहीं की बात करेंगे। लॉजिकल है। हम जो है ना वो कुरान सारी बातें इलॉजिकल बात नहीं करता सर। जी सर। एक्सक्यूज मी सर, जी कुरान इलॉजिकल बात नहीं करता। सिर्फ कुरान मजीद जो कुरान फरमा रहा इलॉजिकल बात है नहीं करता सर। और जो डिफिनेशन बता रहा है उसको कुरान हमें गैर मानना मंतकी पड़ेगा, बात नहीं करता। उसको हमें मानना पड़ेगा जो कुरान बिल्कुल फरमा रहा कुरान है। की बात तो क्या फरमा रहा है कुरान मंतिक के मजीद? अकल देख लो। के मुताबिक है। कुरान क्या? मजीद देख लो। कि अल्लाह का दीन मगलूब है। सही, आप बात को घुमा रहे हैं बार बार। वाह, आप बार बार तमकीन के माने लेते हैं गलबा और गलबा का माने लेते हैं नफात। ये आप कर रहे हैं, मैं थोड़ी कर रहा हूं। नाफिज के हिसाब से बोल रहे हैं कि उन्हीं के हाथों से, उन्हीं के जरिए से दीन मजबूत होगा। मतलब आप शिया अकीदे के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह इमाम के हाथ नहीं है। इमाम के हाथों से हर दौर में दीन मजबूत होता है। इमाम हुसैन के हाथों से दीन मजबूत हुआ है। शिया के इमाम नाम हुसैन की लिखा शहादत पड़ा, से दीन नहीं कर सके। मजबूत हुआ है। सही लिखा पड़ा है, नफल नहीं कर क्या हजरत क्या शिया नहीं बनते कि इमाम हुसैन की शहादत ने दीन को मजबूत नहीं किया? नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। फिर मुतल को बोलोगे? आपकी किताब है
کہ امام حسین کے شہادت کے بعد سارے لوگ مرتد ہو گئے سوائے 3 کے، سوائے 3 بجے سارے دن سے امام حسین کے بعد ہاں دکھائیں یہ مجالس میں بتا سکیں مجالس میں بات کر رہا ہوں، رسول اللہ کے انتقال کے بعد صحیح میں بات پڑھ رہا ہوں، آپ پڑھو امام حسین کی بات کر رہا ہوں، میں وہی بات کر رہا ہوں، چلیں آپ پڑھیں پھر اس پہ بات کریں گے۔ یہ ہے 558 588 جی سر، مجالس میں ترجمہ آپ کا ہے، مجالس میں ممکن جی سر خود پڑھ سکتے ہیں آپ۔ یہ ابھی تک کوئی آپ سے کتاب امام حسین کی شہادت کے بعد 5 افراد کے علاوہ باقی سب منحرف ہو گئے، ٹھیک ہے کیا ہو گئے؟ منحرف ہو گئے، ہاں ارتد الناس منحرف ہونا منحرف ہو گیا، کیا مطلب دین ختم ہو گیا نا، لوگ منحرف ہوئے۔ میں تو اتنی دیر سے یہی کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کا انحراف دین کا کمزور ہونا نہیں ہے، آپ پوائنٹ ہی نہیں سمجھ رہے یا سمجھنا نہیں چاہ رہے لوگ۔ میں جواب دینے سے ان کی بات کا، لوگ دین سے منحرف ہوں، لوگوں کا مغلوب ہونا ہے، دین کا مغلوب ہونا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، دین غالب ہی غالب ہے، دین کے ساتھ خداوند تعالیٰ ہے، یزید نہیں ہے نہ بنو امیہ ہے، دین کے ساتھ کون ہے؟ خداوند تعالیٰ ہے۔ آپ کہیں کہ باطل خلافت آ جائے اور خدا کا دین مغلوب ہو جائے؟ خدا کا دین غالب ہے، اس کا وسیلہ امام کی ذات ہے۔ اور کیسے؟ امام حسین شہادت دیتے ہیں آ کے اپنے گھر والوں کی، اپنے خاندان کی، دین مضبوط ہوتا ہے اس سے، خدا دین کو مضبوط رکھتا ہے، امام وسیلہ بنتا ہے خدا کی راہ میں قربانی دے کر، شہادت دے کر۔ علی اصغر کی وجہ سے دین مضبوط ہے، یزید کی وجہ سے مضبوط ہے؟ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے دین کو بادشاہوں کے لیے، دین کو بہت سارا کو برابر رکھے، ہمارے نزدیک دین کا غلبہ حکمرانوں سے نہیں ہے، دین کا غلبہ ائمہ ہدایت سے، امام حسین سے، یزید سے نہیں ہے، بنو عباس بنو امیہ کے خلفاء سے، ان کے حکمرانوں سے نہیں ہے، دین کا غلبہ امام علی رضا امام محمد کی حدیث ہے۔ آپ حکمرانی کی بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں سر آپ لوگوں کے ہر سوال کا جواب دیا گیا، یہ اور بات ہے کہ آپ اس سے ہو سکتے ہیں، وہ تو آپ لوگوں پہ چھوڑیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے کہیں جواب دیا، آپ ہو سکتا ہے اس کو قبول کریں، قبول نہیں کریں، آپ نے کوشش کی، وہ کوئی بات نہیں، آپ نے کوشش کی۔ جیسے کیا عرض کر رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر بعد میں سوال کروں گا، آپ بھی جواب دیں گے اس کے، جی لازمی نہیں میں اس سے مطمئن ہو جاؤں گا، علمی بات ہے، خدا نہ خواستہ میرے اور آپ کے دو الگ اصول نہیں ہیں، ایک اصول ہے۔ چلیں اصل بات یہ ہے، میں بات کو سم اپ کر رہا ہوں، امامت ایک الہی منصب ہے، اس کے اوپر نص قرآن ہے، قرآن کہتا ہے کہ امامت میرا منصب ہے، اس کے اوپر آپ لوگوں نے سرے سے کوئی بات ہی نہیں کی۔ اس کے بعد آپ نے سورہ نور کی 55ویں آیت سے استدلال کیا، آیت استخلاف سر میں، اور آپ نے وہاں پر تمکین دین کو آپ نے مشروط کیا حکومت سے، اور میں نے کیا کہا؟ آپ کے نزدیک تمکین دین سے مراد حکومتی غلبہ ہے، میرے نزدیک اس سے ہدایت کا غلبہ ہے جو امام سے، اور یہی وجہ ہے کہ یزید اپنے تمام ترین نام نہاد دنیاوی غلبے کے باوجود نابود ہے، ہیچ ہے، اور امام حسین زندہ ہو جاویدہ ہیں آج تک، اور ان کا نظریہ زندہ ہے۔ وہ حقوال ویسے ہی ہوتا ہے، حقوال سر ہم ایسا ہی ہوتا ہے، اس کا دنیاوی غلبے سے تعلق نہیں، بالکل یہی بات ہے۔ تو خلیفۃ اللہ خلیفۃ الرسول امام حسین ہے، یزید نہیں ہے، باوجود یہ کہ حکومت اس کے پاس ہے، کیونکہ وعدہ صالح مومنین سے ہے، امام حسین ہے خلیفۃ اللہ خلیفۃ الرسول۔ اور باقی رہ گئی ایک بات آخری جو امام مہدی کے حوالے سے بھائی کا جواب تھا، وہ میں دے دوں، وہ دینا ضروری، اس کے بعد میری سوال جواب شروع ہوگا۔ جب تک یہ اپنا موقف پیش کرے نا خلافت کے حوالے سے، ابھی جو بات ہوئی ہے ہماری، بتائیں ہم نے جو بات کی ہے، 2 منٹ بات کریں، ایک منٹ، پھر آپ جواب نہیں دینا، بار بار چیزیں ریپیٹ ہوتی رہی ہیں، سن لیں، اگر کوئی نئی بات ہے تو انہوں نے ایک دعویٰ کیا، اس پہ آپ نے سوالات کیے، اب
آپ کا موقف خلافت کے حوالے سے؟ انہوں نے کہا کہ خلافت جو ہے وہ خلیفہ الہی نمائندہ ہوتا ہے، اس کی تقرری بھی اللہ کی طرف سے ہوگی. ہو گیا. آپ کے نزدیک خلیفہ کی تقرری کیسے ہوگی اور خلافت جو ہے نا وہ الہی منصب ہے یا لوگ اس کو بنا سکتے ہیں؟ تھوڑی سی آپ بات کریں اس کے بعد. میں اپنا ذرا وضاحت کر دوں اہل سنت کے نزدیک خلافت کا کانسیپٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، اہل سنت کے نزدیک خلیفہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کی بات کر رہے ہیں ہم اسپیسیفکلی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو نبی کے خلفاء کی بات کر رہے ہیں ہم، تو نبی کا خلافت اس لیے منتخب کی جاتی ہے، خلیفہ اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، احکام شریعہ کو نافذ کرے، ان کو نافذ کرے، اور جو مسلمانوں میں معاملات ہوتے ہیں آپس میں ان کو صلح کرے، حدود نافذ کرے، تعزیرات کو جو ہے وہ قائم کرے، اور اسلام کو، مسلمانوں کے لشکر کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو تیار کر کے کفار سے لڑنے کے لیے وہ خلیفہ منتخب کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے ہمارا اصل کانسیپٹ خلافت کا مقصد. نہیں، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے جو خلافت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، آپ کے نزدیک الہی منصب ہے یا لوگ بھی منتخب؟ ہمارے نزدیک خلافت منصوص من اللہ نہیں ہے. الہی منصب ٹھیک ہے، نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کسی کو بھی نام لے کر نہیں بتایا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا. مجمع میں ٹھیک ہے، کبھی بھی نہیں بتایا، نہ قرآن میں اس کا نام ہے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بتایا. یعنی صحیح، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا کہ میں خلافت دوں گا. ٹھیک ہے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام منتخب نہیں کیا کیونکہ اللہ نے وعدہ کر لیا تھا. جب اللہ نے وعدہ کر لیا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کرے گا، اللہ وعدہ پورا کرے گا اپنا، تو اس لیے اللہ نے وعدہ کیا اور اللہ اپنے وعدے کو پورا کیا. اور اللہ تعالیٰ، ظاہری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے ذریعے سے مہاجرین اور انصار صحابہ کے ذریعے سے اپنے وعدے کو پورا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے ذریعے سے وعدہ پورا کیا اور خلفاء کو خلافت ملی. سورہ نور کی جو آیت ابھی بڑی جاری تھی، وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا. ٹھیک ہے، وہ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا میں خلافت دوں گا، اور وہ خلافت نبی کی ہی خلافت ہے، نبی کی ہی خلافت ہے. اور خلیفہ بولتے ہی اس کو ہیں جو بعد میں ہے، جانشین، یعنی وہ فوراً بعد ہے. جانشین بولتے ہیں فوراً بعد ہے، تو ثابت ہوا فوراً بعد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ نہیں ہوتا. خلیفہ کس کو بولتے ہیں؟ خلیفہ یہی ہے، ایک خلافت کا مین یہی ہے. ہاں، اگر یہ کہیں گے آپ کہ خلیفہ کسی کو بولا اور وہ آیا اتنے سال بعد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مجازی معنی ہے اس کو. ٹھیک ہے، نبی کا خلیفہ تو رسول، نبی کے پیچھے آنے والا، وہ اس کی بات ہو رہی ہے. وہ شورا کے ذریعے سے صحابہ، اور جو اس کے بعد آئے گا وہ خلیفۃ الرسول، وہ خلیفۃ ابو بکر ہوگا. وہ صرف خلیفہ، وہ صرف نبی خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں اور کوئی نہیں ہے. نبی کے پیچھے آنے والے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. ٹھیک ہے، سیدنا عمر سیدنا ابو بکر خلیفہ ہیں، سیدنا عثمان سیدنا عمر خلیفہ ہیں. اس طرح وہ ان کے جانشین، ان کی جانشین، رسول کے جانشین نہیں، وہ صرف ابو بکر صدیق ہیں بس. ٹھیک ہے، ہو گئی آپ کی بات مکمل. اب میں آپ کو پہلے بولتا ہوں، یہ سر پہلی جلد ہے. یہ آپ ایک پوائنٹ صاف کر لو. میں پہلے آپ کے شخصیت پہ بات نہیں ہوگی، آپ نے یہ بات کی تھی، کیا شخصیت پہ بات نہیں ہوگی، شخصیت پہ آپ کے سوال کا جواب دے. میرے بھائی جو میں نے حوالہ دیتا تھا وہ حوالے کا جواب. بسم اللہ بسم اللہ. یہ مفتی محمود الحسن صاحب کے فتاوی محمودیہ، یہ جلد 1 ہے، صفحہ 466. سوال ہے، سوال پوچھا گیا کیا امام مہدی کے ظہور کا عقیدہ، ظہور کا از روئے قرآن و حدیث ضروریات دین میں سے ہے؟ اگر کوئی امام مہدی کے ظہور کا قائل نہ ہو تو اس کے متعلق شرع شریف کا کیا حکم ہے؟ یہ سوال. جواب، خلیفۃ اللہ المہدی کے متعلق ابو داؤد شریف میں تفصیل مذکور ہے. ان کی علامات، ان کے ہاتھ پر بیعت، ان کے کارنامے ذکر کیے ہیں. جو شخص ان امام مہدی کے ظہور کا قائل نہیں، وہ ان احادیث کا قائل نہیں، اس کی اصلاح کی جائے،
تاکہ وہ صراط مستقیم پر آ جائے. خلیفۃ اللہ المہدی. آپ نے فرمایا تھا کہ خلیفۃ اللہ غیر نبی نہیں ہے. قرآن میں ہے. لکھ لیں آپ. وضاحت کرو نا. وضاحت کیا؟ وضاحت نہیں پوچھنی. کس چیز کی؟ میرا موقف نہیں بتانا. کس چیز کی وضاحت؟ یہ اسی کی وضاحت کروں میں. اپنی بات جو میں نے کی ہے کہ اللہ کا خلیفہ نبی ہوتا ہے. نہیں آپ نے کہا تھا خلیفۃ اللہ. وضاحت نہیں کرنے دے رہے نا آپ. کرنے دیں گے آپ کریں. اب اللہ نے فرمایا کہ وَيَجْعَلُهُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. یہ 20ویں پارے کی شروع میں ہے کہ اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا. یہ مطلق بات ہے. مطلق بات ہے ان مومنین کی, ان صالحین کی جو صالح دنیا میں گزرے ہیں آدم سے لے کر قیامت تک. یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا. ٹھیک ہے. اب یہاں سوال یہ ہو رہا ہے کہ میں نے جو بات کی کہ انبیاء, صرف انبیاء اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں, میں نے یہ کہا نا, یہ کہا میں نے. اور میں یہ بھی کہا تھا کہ اس آیت میں وعد اللہ الذین آمنوا استخلاف میں بات ہو رہی ہے خلیفۃ الرسول کی, خلیفۃ اللہ نہ کہ بات خلیفۃ اللہ کی بات ہو رہی ہے. اب جا آپ نے یہ بات پڑھی کہ خلیفہ امام مہدی ہیں. ٹھیک ہے. اب پھر تو یہ ایک لغوی معنی کہ خلیفہ خلیفہ. ٹھیک ہے. تو اس معنی میں تو ظاہر بات جو بھی سراغ گزرے ہیں وہ اللہ کے خلیفہ ہیں, اللہ نے منتخب کیا ان کو. لیکن شرعی معنی جب لیں گے ہم تو شرعی معنی میں خلافت وہ صرف نبی ہیں خلیفہ, کیونکہ وہی احکام ان پہ اترتے ہیں, ان پہ جبریل آتے ہیں, وہی احکام آگے پھیلاتے ہیں. اب امام مہدی پہ تو جبریل نہیں آئے گا, تو اس کا معنی یہی ہے کہ لغوی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اللہ نے مقرر کیا ہے اس لیے اللہ خلیفہ ہے. اس معنی میں کہہ سکتے ہیں اللہ نے مقرر کیا نا, ظاہری بات ہے. تو خلیفۃ اللہ کا یہی تو معنی, وہی تو میں کہہ رہا ہوں. لیکن شرعی خلیفہ نہیں ہے جس طرح انبیاء ہوتے ہیں. غیر شرعی خلیفہ ہے. ہاں غیر شرعی. ایک ہے لغوی معنی, ایک ہے اصطلاحی. شرعی خلیفہ ہے غیر شرعی ہے. ہاں شرعی یا غیر معنی کی بات ہو رہی ہے, لفظ کی. لفظ غیر شرعی ہے. آپ بول رہے ہیں آپ سر سوال کر, سوال کر لیا تو جواب دینا. خاموش جواب دوں گا نا. میں نے کہا کہ خلفاء ایک لغوی معنی میں استعمال ہوتا ہے, ایک اصطلاحی معنی میں. شرعی اصطلاحی میں شرعی معنی مہدی شرعی ہے, شرعی اصطلاح میں خلیفہ یا لغوی معنی میں خلیفہ ہے. ہاں یہ سیدنا امام مہدی لغوی معنی میں اللہ کے خلیفہ ہیں. ٹھیک ہے. لیکن نہیں شرعی خلیفہ. میں پوچھ رہا ہوں امام مہدی کی خلافت شرعی خلافت ہے. ہاں لیکن یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ لغوی معنوں میں؟ ہاں بالکل. کیسے؟ اللہ وضاحت کہنے ہیں, وضاحت میں نے صحیح بس. ارے کہاں ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں, کہاں لکھا ہے؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے, آپ نے سنی تھی. ہاں اس میں کیا تھا؟ کیا تھا؟ کہ اللہ خلیفہ بنائے گا. یہ تو ہمارا موقف ہے کہ اللہ مقرر کرتا ہے. یہ مطلقاً بات ہے, یہ بات ہو رہی ہے. ہاں وہ میں ثابت کر رہا ہوں. یعنی مطلق نہیں ہے, میں کب کہہ رہا ہوں مخصوص ہے, یعنی جو بھی جب بھی مقرر کرے گا اللہ خلیفہ. یعنی مہدی کو اللہ کس طرح منتخب کرے گا؟ ہاں مہدی کو اللہ کس طرح منتخب کرے گا؟ رسول اللہ بتا کریں. کیونکہ رسول اللہ بتا دیں لوگ کہ اللہ نے اس کو پکڑ لیا ہے. طالوت کو, سر آستے بات طالوت کو بات ہو رہی ہے. خیر ہے, طالوت کو خلیفہ کس نے مقرر طالوت کی کیا؟ بات کر رہے ہیں آپ. میں سوال پوچھ رہا ہوں. طالوت خلیفہ نبی نے منتخب کیا وہی کے ذریعے سے. اپنے دور کے اللہ نے مقرر کیا, اللہ نے مقرر کیا. آیت قرآن ہے. نبی تھے نہیں تو اللہ نے یہ آپ نے کیوں نبی پر وحی کی؟ تو جب طالوت میں وحی نہیں آئی کس پہ وحی آئی تھی؟ نبی پر. کون سے نبی پر؟ جو نبی تھے. مطلب کیا ہوا کہ نبی خود وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ خلیفہ ہے. مقرر کس نے کیا؟ نبی نے کیا اللہ کی وحی سے. اللہ نے کیا. اللہ کہہ رہا ہے, نبی خود کہہ رہا ہے اللہ نے کیا. اللہ نے کس طرح کیا؟ نبی کے ذریعے. نبی کے ذریعے تھوڑی وہی کہہ رہے ہیں. او یار پلیز یار, ذریعہ ایک سیکنڈ, ذریعے پہ بحث کر رہے ہیں نہیں مقرر نہیں. پلیز بات کو ٹویسٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ بحث خلافت الہی کی ہو رہی ہے, یہ تھوڑی بات ہو رہی ہے اس سے کہ خلیفۃ اللہ کا اعلان کس کے ذریعے ہوگا. اللہ رازق ہے نہیں ہے, رزق کا وعدہ اللہ نے خلیفہ مان لیا ہے. تو آپ خلیفۃ اللہ ہے امام مہدی. وہ مان لیا. لغوی معنی کیا ہوتے ہیں, یعنی شرعی معنوں میں نہیں جس ہے. طرح آپ نے کہا خلافت کا لغوی معنی ہے, اصطلاحی معنی ہے, کون سے؟ اسی طرح یہاں لغوی معنی ہے. یعنی شرع نہیں ہے, شرع خلیفۃ اللہ نہیں ہے. یہاں خلیفہ شرعی معنی میں استعمال نہیں ہوا, یعنی شرعی طور پہ خلیفۃ اللہ نہیں ہے. یہاں خلفاء کا تو سوال جو لغوی معنوں کا کیا گیا تھا, سوال لغت کا تھا. غلط لے رہے ہیں سوال لغت کا تھا, یہاں تھا شرعی خلیفہ. لغت کا سوال تھا, سوال شرع کا تھا. سوال اس کے متعلق شرع شریف کا حکم کیا ہے, آپ بولے لغوی معنی بیان کر رہے ہیں. یہ اس طرح تو دنیا کی ہر بات کا جواب دیا جا سکتا ہے. سوال سنیں امام, اس کے متعلق شرع شریف کا حکم کیا ہے, اور وہ لغوی معنی بیان کرنے لگ گئے. پوچھا جا رہا ہے شرع کا حکم کیا ہے, وہ شرع کے معنی بیان کریں گے, لغت کے معنی بیان کریں گے. شرع میں کیا فرما رہے ہیں؟ بتا تو دیا خلیفۃ اللہ المہدی. ان کا حکم ہے کہ ان کا حکم خلیفۃ اللہ ہے وہ.
دیکھیں یعنی خلافت الہی سر جی زور سے بات کرنے سے نہیں زور سے بات کرنے سے دیکھیں زور سے بات کرنے سے آپ مجھے معلوم نہیں بھائی ریکارڈ کر لو یار میں معذرت کر رہا ہوں بھائی سے لگانے اسپیشل اصل میں کیا میری آواز سے میری آواز کی پچ آئی ہے اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں بھائی اس کو اسپیشلی باہر میں چلانا. باقی بات یہ کہ سوال شرع کے متعلق ہے, آپ قیاس نہیں کریں برائے میں. سوال دوبارہ پڑھیں ذرا, بتا دیجیے. کیا امام مہدی کے ظہور کا عقیدہ از روئے قرآن و حدیث ضروریات دین میں سے ہے؟ اگر کوئی امام مہدی کے ظہور کا قائل نہ ہو تو اس کے متعلق شرع شریف کا حکم کیا ہے؟ ٹھیک, امام مہدی کا ظہور اور اس کا قائل نہ ہو, حکم شرع کیا؟ لغوی معنی نہیں پوچھ رہے کہ وہ خلیفۃ اللہ کے لغوی معنوں میں ہے یا اصطلاحی معنوں میں ہے, خیالی باتیں نہیں کریں پلیز. سوال میں کچھ اور ہے, آپ مجھ سے پوچھیں, آپ یہ کیا بات ہے؟ آپ سے مجھ سے پوچھیں, میں جواب صرف نہیں ہے بھائی سے پوچھ لوں. اچھا میں جواب دے رہا ہوں, ان سے پوچھ لوں ریکارڈنگ کیوں کر رہے ہیں؟ میں جواب دے رہا ہوں, میں نے پوچھا ہے. آپ سے پوچھوں گا بسم اللہ. میں نے وہی کا سوال پوچھا تھا کہ بھائی آپ نے سوال پوچھا تھا خلیفۃ اللہ, ٹھیک ہے کیا, اور میں نے یہی بات کی تھی خلیفۃ اللہ انبیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان میں وہی آتی ہے. سر میرا سوال ہے, آپ نے جواب دے دیا نا. غیر نبی کے لیے, غیر نبی کے لیے آپ نے کہا خلیفۃ اللہ کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا. اصطلاحی اعتبار سے, یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ لغوی اعتبار سے قیاس ہے آپ کا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ شرعی اعتبار سے لغوی اعتبار سے؟ کس بار سے یہ شرعی لغوی سے نہیں ہے, دلیل ہے شرعی. دلیل حکم شرع پوچھا ہے, دلیل شرع پوچھا ہے, کس کا حکم؟ شرع شریف کا حکم پوچھا ہے, پوچھا ہے شرع شریف کا, خلیفۃ اللہ کا, شرع شریف کا. امام مہدی کے لیے کون ہے وہ؟ تو خود سے پر اچھا یعنی سوال میں نہیں ہے تو وہ اپنی طرح سے حکم بیان کر رہے ہیں. بات واضح ہو گئی ہے, یعنی اپنی طرف سے حکم بیان کر رہے ہیں. ہاں بالکل واضح ہو گئی ہے. شرع شریف کا حکم ہے, آگے غیر شرعی حکم نہیں ہے. شرع حکم نہیں. اور خلیفۃ اللہ کا لقب کس نے دے دیا؟ انہوں نے دے دیا ہے. سب کتاب کا اور بتاؤں اور اس پہ بات کریں گے. نہیں بس ابھی میں نے امام مہدی کے لیے, ابھی میں نے امام مہدی ہے. ہاں امام مہدی کے لیے آپ اٹھائیں بہشتی زیور, بہشتی زیور دیکھیں کہ امام مہدی کی علامات کیا بیان ہوئی ہیں. امام مہدی کو خلیفہ آپ بنائیں گے؟ لوگ بنائیں گے نا. کون سے لوگ بنائیں گے؟ اس وقت موجود ہوں گے جو وہ اس وقت اولیاء اللہ موجود ہوں گے. اچھا تو وہ آپ کو بنا لیں مہدی؟ کیوں, مجھے نشانی وہی نہیں ہے نا, نشانی یہی نہیں ہے, وہ نہیں ہے نا. تو ان کی نشانیاں کس نے مقرر کی ہیں؟ اللہ کے نبی نے. اللہ کے نبی نے. کس کے حکم کے مطابق؟ کس کے حکم کے مطابق؟ اللہ کے حکم کے مطابق. اللہ کے حکم کے مطابق. آپ کو اللہ کے نبی آ کے بتائیں گے مہدی اللہ کے خلیفہ ہے؟ بات کر رہا ہوں میں نے سوال ان سے نہیں کیا, ان سے نہیں کیا, مجھ سے سوال کریں آپ. نہیں سر دیکھیں وہ انہوں نے گفتگو میں حصہ لیا, دونوں نے گفتگو میں حصہ نہیں لیا. انہوں نے سوال میں حصہ لیا. سوال میں کہہ رہے ہیں سر, سوال میں چیزیں برابر نہیں ہے. گفتگو میں ایکٹیو اصلاح. اب آپ آئیں, آپ نے بات کی نا کہ نظریے کی, نظریہ ہے نس کا, آپ کا نظر نس کا, ہمارا نظریہ نس کا نہیں ہے, تو اس پہ بات کریں آپ. چلیں